نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی، اس وقت اپنی اولاد کو بلا کر کیا نصیحت فرمائی، کیا وصیت فرمائی، اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے. یہ کتنی زبردست آیت ہے، فکر دلانے والی، کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی اولاد میں بعد میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، ہزاروں بنی اسرائیل میں. بعض فرماتے ہیں کہ 6000 سے زیادہ انبیاء اس خاندان میں. بس اب آپ سوچو یہ کیسا خاندان ہوگا، اتنا مبارک، برکتوں والا، رحمتوں والا. دنیا میں کوئی خاندان نہیں آیا اس خاندان کے مقابلے. اسی خاندان میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے. تو کتنا زبردست خاندان. کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف نبی، اور یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں ایک نبی
اللہ کے رسول ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک نبی امام الانبیاء، تمام انبیاء پر بھاری ایک نبی، لیکن یہ کہاں سے چلا؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ، میں جو بات اصل سمجھانا چاہتا ہوں تو آپ کو اس بات کی اہمیت پیدا ہوگی۔ بات ہے مختصر، بظاہر مختصر ہے لیکن بڑی فکر والی ہے، بڑی زبردست ہے۔ اسی پر سارا مدار ہے آخرت کا، اور اسی پر سارا مدار ہے کامیابی کا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ وہ ایک بات جو مختصر ہوگی کتنی اہم ہوگی، کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ اس سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں۔ مختصر وقت میں مختصر انداز سے میں سمجھاتا ہوں، دل میں بٹھا لو۔ اس زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری کوئی بات نہیں ابھی۔ اب یہ جو میں نے آیت تلاوت کیوں کی، اس کی وجہ میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے علامہ، پوری دنیا کے نامور عالم حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، جو جانتے ہیں ان کا نام سن کے واقعتاً سارے حالات ان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کون ہے مولانا علی میاں۔ پوری دنیا میں ایسے علماء بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف اور خوبیوں سے مالا مال فرمایا تھا، بہت کم ایسی خوبیاں دوسروں میں پائی جاتی ہیں۔ اتنے مخلص تھے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے، اپنی شہرت سے کوسوں دور رہنے والے، پوری دنیا میں ان کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا جاتا تھا، ان کی باتوں کو سنا جاتا تھا۔ عرب حضرات، عربستان، یہ بھی ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ اتنی بڑی ہستی، وہ یوں فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہو، جس میں کروڑوں مسلمان ہو، اس اجتماع میں، اور مجھے یوں کہا جاوے کہ آپ کو 10 منٹ بیان کرنا ہے بس، تو وہ فرماتے ہیں میں 10 منٹ میں اسی آیت کو لوں گا اور اسی آیت کی میں تلاوت کروں گا اور اسی آیت کے بارے میں میں سمجھاؤں گا لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ یہ آیت کتنی اہم ہے، اس میں کیا ہے۔ اتنے بڑے عالم وہ یوں فرماتے ہیں، جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس آیت کے بارے میں، اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنی اہم آیت، اور یہ جو آیت کہنا چاہتی ہے وہ کتنی اہم بات ہوتی ہے، کتنی قیمتی اور عظیم الشان بات ہوتی ہے، کتنی اہمیت والی۔ اور صحیح میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی نہیں ہے دنیا میں، کوئی پوری دنیا اس کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ وہ کون سی بات؟ اب تو آپ سمجھ گئے نا اس آیت کی اہمیت۔ میں نے یہ جو بیان کیا 5 منٹ تاکہ آپ کے دل میں اہمیت پیدا ہو۔ پہلے تو آیت کہ آیت کیسی ہے، اب آیت کا میں مفہوم و خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آیت کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو
जमा किया। 12 बेटे थे, इसी से बने इसराइल का खानदान पड़े, 12 खानदान। आज पूरी दुनिया में जो है यहूदी, वो सब इसी खानदान से, 12 बेटों के खानदान से। उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आ गए, बिन्यामीन भी आ गए, और दूसरे 10 बेटे आ गए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के। वो 12 बेटे सब के सब मुसलमान थे। इन सब को जमा किया, बुलाया वफात के वक्त। देखो बाप को फिक्र है तो किस बात की है। ये सबक लेना मुसलमानों, मैं दिल की कुरन से ये बात बयान करता हूं, बहुत जरूरी है इस जमाने में इस बात की। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों से फरमाया, बेटो मैं तो मर रहा हूं, मैं तो अल्लाह के पास जा रहा हूं, मेरे मरने के बाद आप किसकी इबादत करोगे? ये फिक्र, बहुत बड़ी फिक्र है अभी फिलहाल जो अभी जमाना चल रहा है, अपनी औलाद की फिक्र। नबी का घराना, अंबिया का घराना, लेकिन अंबिया को फिक्र है अपनी औलाद के बारे में, तो ईमान की फिक्र है, दुनिया की नहीं। चलो बताओ, हम मरने से पहले और मरते वक्त किस चीज की फिक्र करते हैं बताओ? मेरे बच्चे का घर हो जाए, मेरे बच्चे का रोजगार हो जाए, मेरे बच्चे की दुकान हो जाए, मेरा बच्चा अच्छी पोस्ट पर लग जाए, मेरे बच्चे की अच्छी मुलाजमत मिल जाए। जब ये सब कुछ हो जाता है, बाप को इत्मीनान हो जाता है, बस अब कोई फिक्र नहीं मरने की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आप इसकी फिक्र नहीं करोगे, फिर भी अल्लाह के जिम्मे है ये चीज। अल्लाह इनके जो मुकद्दर की रोजी है, उनके हक में जो रोजी है, वो पहुंचा कर रहेगा, किसी भी वास्ते से, किसी भी जरिए से। अगर आप फिक्र नहीं भी करोगे, अल्लाह इनको पहुंचा कर रहेगा, भूखा नहीं रखेगा, भूखा नहीं मारेगा। ये अल्लाह के जिम्मे है रोजी पहुंचाना, अल्लाह ने लिया है इसका वादा, इसकी जिम्मेदारी, इसकी कफालत। कुरान में है ये बात, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। दुनिया में जितने भी चलने वाले जानवर हैं, अरे बड़े बड़े जानवर हैं, एक एक मछली लाखों लोगों का खुराक एक वक्त में खाती है। कितने करोड़ों का खुराक एक वक्त में। अल्लाह ताला इसको भी पेट भर के रोजाना 2 मरतबा खिलाता है। तो क्या हमें नहीं खिलाएगा? 2 रोटी नहीं खिलाएगा? हमारी खुराक कितनी? 2 रोटी। 2 रोटी में पेट भर जाएगा। आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी 2 रोटी में। तो क्या अल्लाह इतना नहीं खिलावेगा? ये अल्लाह के जिम्मे है। तो हमारी फिक्र, या अल्लाह पूरी जिंदगी मुसलमानों औलाद के बारे में सिर्फ दुनिया की है। मेरी औलाद, मेरे बच्चे कुछ सीख ले वे, डिग्री हासिल कर ले वे, कुछ बन जावे दुनिया में। या अल्लाह, कितनी खतरनाक बात है। कभी कोई बाप ये नहीं सोचता मेरी औलाद का ईमान बन जावे, मेरी औलाद के ईमान की हिफाजत हो जावे, मेरी औलाद आखिरत में कामयाब हो जावे, मेरी औलाद जहन्नम से बच जावे, मेरी औलाद अल्लाह ताला इसको जन्नत नसीब फरमावे, मेरी औलाद दुनिया में अल्लाह की मर्जियात पर चले, अल्लाह की नामर्जियात से बचे। कौन फिक्र करता है बाप? बताओ।
انبیاء کا گھرانہ ہے، لیکن انبیاء کو فکر ہے، صرف اسلام کی فکر ہے، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے بچانا، میری اولاد کو بچانا، بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے مجھے بچا لینا۔ آج کس نے دعا کی بتاؤ؟ ہر باپ اگر کسی سے دعا کی درخواست کرتا ہے تو کہتا ہے دعا کرنا میرا بچہ کالج میں ہے، کامیاب ہو جاوے، پاس ہو جاوے، میرے بچے کے لیے فلانی کمپنی میں نوکری مل جاوے، میرا بچہ فلانی ڈگری والا ہے تو اس اعتبار سے اس کو ملازمت مل جاوے، اس اعتبار سے اس کو کام مل جاوے، بس یہی دعا کرواتے ہیں۔ کبھی کسی باپ نے یہ نہیں کہا دعا کرنا میرے بچے کی ایمان کی حفاظت ہو جاوے۔ کیوں؟ اس زمانے میں قدم قدم پہ ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں۔ سنو میری بات، قدم قدم پہ، بلکہ جب سے مسلمان بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، سانس لیتا ہے، اسی وقت سے پوری دنیا اس مسلمان بچے کی دشمن بن جاتی ہے کہ کسی بھی طرح اس مسلمان بچے کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ پوری دنیا کی یہ کوشش ہے مسلمانوں، لیکن مسلمان کو فکر نہیں ہے اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے اسلام کو بچانے کی۔ انبیاء کو فکر ہے، انبیاء کو اپنی اولاد کی۔ تو کیا فرماتے ہیں مولانا علی میاں صاحب؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہو۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 125 یا 140 کروڑ مسلمان ہیں ابھی فی الحال، لیکن عزت کچھ نہیں ہے۔ ان کا بول کوئی اگتا ہی نہیں ہے، ان کی بات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ یونو جو پوری دنیا کا یونو سمجھا جاتا ہے، وہاں سے سب فیصلے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن مسلمان اتنے ملک ہیں 50 سے بھی زیادہ، 55، لیکن سب مل کر بھی کوئی ایک بات یونو میں پیش نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پیش کرتا بھی ہے تو ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، سنا بھی نہیں جاتا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم، اتنا فلسطین، اتنا اسرائیل، مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ محلے کے محلے پر بلڈوزر پھرا رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی ایک لفظ بولے۔ 55 ملک ہیں مسلمانوں کے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی یونو میں یہ فریاد داخل نہیں کر سکتا، اور اگر کہتا بھی ہے تو اتنے سب یونو میں جو پوری دنیا کے ملک وہاں متحد ہوتے ہیں، پوری دنیا میں فیصلے نافذ کرتے ہیں، کوئی مسلمان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا وجہ؟ اب مسلمانوں کی عزت رہی نہیں، ذلیل ہو چکے مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اور میں تو آگے کہتا ہوں اللہ کے پاس بھی ذلیل ہے کہ سنتے بھی نہیں اللہ، کتنی دعائیں ہوتی ہوں لیکن سنتا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے ہم نے فکر نہیں کی اللہ کی، آخرت کی، ایمان کی، عقائد کی۔ ہاں اگر فکر کی رات دن 24 گھنٹہ دنیا کی۔ مسلمانوں یہ لفظ بولتے ہوئے میرا دل ہل جاتا ہے، مسلمان اور دنیا کی فکر۔ کیا اللہ پر اتنا اعتماد نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھے دنیا دے گا؟ اگر میں نے دین کی فکر کی، میں نے آخرت کی فکر کی، میں نے نماز کا اہتمام کیا، میں نے تلاوت کی فکر کی، میں نے سنتوں کا اہتمام کیا، تو کیا اللہ میری دنیا نہیں بنائے گا؟ یا اللہ
یقین کہاں چلا گیا مسلمانوں کا؟ وہ عقیدہ کہاں گیا؟ وہ دل کی کیفیت جو تھی وہ کہاں گئی؟ یہ سب دنیا کی محبت لے گئی. رات دن بس دنیا کی فکر، نہ اپنے اولاد کی ایمان کی فکر، نہ ہماری کوئی فکر. یا اللہ، بڑے افسوس کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، معمولی مت سمجھنا مسلمانوں. آج پوری دنیا میں منظم طریقے سے اندھادھن نہیں، الٹپ نہیں، منظم طریقے سے 70 سال سے، یعنی 70 برس تھی، 70 ایئر سے ہندوستان میں محنت ہو رہی ہے منظم طریقے سے. ہمیں تو پتا بھی نہیں کس بات کی محنت. مسلمانوں کو اسلام کے اعتبار سے دور کر دیا جا رہا ہے. 70 سال سے فکر کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے سے کام نہیں چلے گا. بہت انہوں نے آزما لیا یہ فارمولا، بہت ظلم کیا، موب لنچنگ کیا، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے دیکھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا مسلمانوں پر، بلکہ اور مضبوط بن رہے ہیں مسلمان اسلام پر. تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. کون سا طریقہ؟ کہ ابھی فی الحال جو مسلمانوں کا جنریشن ہے، بڑی عمر والے، وہ تو ہیں اسلام پر پختہ، وہ تو چلے جائیں گے چند سالوں میں. ان کی اولاد کو قابو میں لے لو، ان کے بچوں کو اپنے قبضوں میں لے لو، ان کے بچوں کے ایمان کو ختم کر دو، ان کے بچوں کو اسلام سے نفرت پیدا کر دو. میرا لفظ سمجھنا جو میں بولتا ہوں، یہ ہے ان کا منظم طریقہ ہندوستان میں سے اسلام کو ختم کرنے کا. اب ان کا سارا زور، ساری کوشش بچوں پر ہو رہی ہے، نیو جنریشن پر ہو رہی ہے. مسلمانوں، آنکھیں کھولو، بیدار ہو جاؤ، غفلت میں مت پڑے رہو، ہر وقت دنیا کے پیچھے مت رہو. ذرا اولاد کے لیے نکالو آدھا گھنٹہ روزانہ، اولاد کی تعلیم کی فکر کرو، قرآن کی فکر کرو، عقائد کی فکر کرو، مسئلوں کی فکر کرو. کل قیامت کے دن یہی اولاد اللہ کے سامنے والدین کا گریبان پکڑے گی. انہوں نے دنیا کی فکر تو کی، ہم نے جو مانگا لا دیا، لیکن دین کی فکر نہیں کی. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد جہنم میں جاوے، اکیلی نہیں جائے گی، والدین کو لے کر جائے گی. سن لو، چاہے اس کے والدین نمازی کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، سب کچھ ہے، لیکن وہ بھی جہنم میں جائے گی. قرآن حدیث کا میں خلاصہ کہتا ہوں، ہر وقت دنیا، ہر وقت کمانے کی فکر، اور اتنی کمانے کی فکر کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا حسد بھی اتنا، لالچ بھی اتنی، کینہ دشمنیاں بھی اتنے، جھگڑے بھی اتنے آپس میں، ایک دوسرے کا اچھا دیکھا نہیں جاتا. یا اللہ، غیبتیں، چغلیاں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ سب دنیا کی محبت کی بنا پر. واللہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ واللہ میں کہتا ہوں آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں، آج مسلمان جہنم کے کنارے کھڑی ہو چکی ہے، بس مرنے کا انتظار ہے، مرتے ہی سیدھی جہنم میں. ایسی حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی. اولاد کا کیا قصور ہے؟ بیچارے تو معصوم ہے، ان کی فکر کر لو. ہاں تو 70 سال سے منظم طریقے سے کوشش ہو رہی ہے. مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ ہمارے بچوں کو مشرک بنانے کی. اور سن لو، میں ابھی کی نہیں بات بلکہ 60 سال پہلے کی میں بات بیان کرتا ہوں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بیان فرمایا تھا کہ مسلمانوں اپنی اولاد کی فکر کر لو. ہماری اولاد ذہنی اعتبار سے مرتد ہو چکی ہے، اسلام سے نکل چکی ہے. ہماری اولاد کی سوچ اسلامی نہیں رہی، ہماری اولاد کی فکر بھی دنیا کی ہے.
دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کی ہے. کوئی ہمارا بچہ اللہ کی محبت کی فکر نہیں کرتا، دین کی تعلیم کی فکر نہیں کرتا، عالم بننے کی فکر نہیں کرتا، متبع سنت بننے کی فکر نہیں کرتا، عاشق رسول بننے کی فکر نہیں کرتا. ہر وقت اس کی فکر ہے میں کس ذریعے سے مال حاصل کروں، کس ذریعے سے خوب میں مال بٹوروں، خوب میں بیلنس جمع کروں، خوب میں عزت حاصل کروں. ہر وقت یہی فکر. یہ ذہنی ارتداد ہے، یہ ذہنی مرتد ہو چکا ہے. سوچ کے اعتبار سے 7 سال پہلے کی بات، تو ابھی کیا حال ہوگا بتاؤ. ہر وقت یہی فکر ہے اپنے والدین کو کہ میرا بچہ دنیاوی اعتبار سے بڑی پوسٹ پر آ جا رہے، دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی حالت والا ہو جا رہے، دنیاوی اعتبار سے بھوکا نہ رہے، دنیاوی اعتبار سے میرے بچے کی ملازمت اچھی، دنیاوی اعتبار سے میرا بچہ فورن میں سیٹ ہو جاوے. چاہے فورن میں کچھ بھی ہو جاوے، بچوں کا ایمان برباد ہو جاوے، بچوں کی عزت ذلت سے بدل جاوے، بچوں کی عصمت ختم ہو جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں، سب برداشت ہے. لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں کہ ہماری اولاد دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہ جاوے، پسماندہ رہ جاوے. آج والیوں کی یہی فکر ہے مسلمانوں، آخرت کی فکر نہیں ہے. کیا ہوگا ہماری اولاد کا؟ یہ بات بیان فرمائی تھی 7 سال پہلے، تو ابھی کیا حالت ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نقشہ کھینچا، ہماری بس یہ فکر ہے ہماری بچے کا مستقبل یعنی دنیا کا مستقبل روشن ہو جاوے، اس کا فیوچر اچھا ہو جاوے. آخرت کی فیوچر کی کوئی فکر نہیں. کیوں؟ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے تو اولاد کی فکر کہاں سے ہوگی؟ یہ بات میں آپ کو بیان کرنے کے لیے آج میں بیٹھا ہوں. فکر کر لو مسلمانوں، کہیں یہی اولاد ہمارے لیے جہنم کا سبب نہ بن جائے. ہمارے ذمے حدیث میں ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب راعی ہو، نگہبان ہو، نگران ہو اپنی اولاد پر. تم سب سے پوچھا جاوے گا تم نے اپنی اولاد کی کیا فکر کی، اور فکر دنیا کی نہیں، آخرت کی، دین کی، ایمان اور اسلام کی. مسلمانوں، آج میں نے کہا نا منظم طریقے سے کوشش ہو رہی ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا ٹی وی ہو یا اخبارات ہو یا اشتہارات ہو، پبلسٹیاں، سب کی سب دیکھو ایمان سوز ہیں، ایمان کو ختم کرنے والی، ایمان سے دور کرنے والی، اسلامی اعمال سے دور کرنے والی. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں میڈیا، وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہے. اور یاد رکھنا آج پوری دنیا کی کوشش ایک ہی ہے، چاہے وہ یہود ہو، نصرانی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مجوسی ہو، سب کی ایک فکر ہے، سب ایک ہے. کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. لیکن تعجب یہ ہے سب ایک ہے مسلمان کے خلاف، لیکن مسلمان ایک نہیں ہے. مسلمان ایک نہیں ہے. آج ایک گھر میں مسلمان ایک نہیں، بھائی بھائی ایک نہیں ہوتا، رشتہ دار ایک نہیں ہوتے، پڑوس ایک نہیں ہوتے. کتنا اختلاف ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ذلت کی. ایک ہو جاؤ مسلمانوں. پوری دنیا ہمارے مقابلے میں ایک ہو چکی ہے، کیوں مسلمان ایک نہیں ہوتا؟ بات شروع کر دو. سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کی فکر کیسے کرنے کی. سنو مختصر میں بتلا دوں. اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم مضبوط کراؤ. دھیان رکھو میرا بچہ مدرسہ پابندی سے جاتا ہے یا نہیں. سنو مسلمانوں، کان کھول کے سن لینا، کل اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا. بچوں کی مکتب کی تعلیم مکمل کراؤ، اس لیے کہ مکتب کی تعلیم میں بنیادی عقائد سکھائے جاتے ہیں، قرآن سکھایا جاتا ہے، بنیادی مسائل سکھائے جاتے ہیں جو مسلمان کے لیے فرض ہے. اور بچوں کے دل میں کفر اور شرک کی نفرت بٹھاؤ. روزانہ
روزانہ ان کو اسلام اور ایمان کی خوبیاں ان کو ایمان اور اسلام کی باتیں سناؤ. چاہے تھوڑی دیر کے لیے گھر میں ایسی تعلیم کرو. اپنے استاد سے، اپنے عالم سے، اپنے امام سے پوچھو کہ کون سی کتاب کی میں تعلیم کروں. ضروری ہے مسلمانوں، سن لو، معمولی مت سمجھنا. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ٹائم پاس مت سمجھنا. اب دل پہ لو یہ باتیں. اپنے اولاد کی فکر کرو. روزانہ ان کو سمجھاؤ اور روزانہ ان کو کفر اور شرک کی نفرت دل میں بٹھاؤ کہ بیٹا جان دے دینا لیکن ایمان نہ دینا. اگر جو ایمان دے دیا یہاں بھی ناکام اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں تو ناکام ہو جائے گا. وہاں کی باتیں سناؤ، جہنم سمجھاؤ کہ جہنم کیا چیز ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب کتنا خطرناک ہے، اور جنت کی رغبت دو، جنت کی نعمتیں سمجھاؤ بچوں کو، اور خود بھی سنو، خود بھی سمجھو. یہ بہت ضروری ہے. ورنہ اسکولوں کی تعلیم کیسی ہے معلوم؟ بچہ اسکول جاتا ہے مشرک بن کے آتا ہے. سن لینا، ایسی تعلیم دی جاتی ہے. اب 2024 میں تو باقاعدہ ان کا، میں نے کہا نا 70 سال سے کوشش ہو رہی ہے. اب انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مشکل ہے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا. ان کے بچوں کو پکڑو. اس بنا پر انہوں نے مشورہ کیا، جیسا ویسا نہیں، کئی سالوں سے اب ایک ایجنڈا تیار ہونے والا ہے. 2024 سے ہر اسکول کے اندر مورتی رکھی، سرسوتی دیوی. ہر بچے کو ہاتھ جوڑنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا. بچہ کافی ہو گیا. ابھی سے بچے کے دل میں نفرت پیدا کرو شرک کی، کفر کی، کہ بیٹا جان چلی جاوے. ان پڑھ رہنا پسند کرنا، پسماندہ رہنا پسند کرنا، لیکن شرک کو کسی حالت میں قبول نہ کرنا. جان چلی جاوے ہمارے جسم سے، یہ لوگ جان تو نکال سکتے ہیں لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. ایسا مضبوط اپنے بچوں کا ایمان بناؤ مسلمانوں. بہت ضروری ہے مسلمانوں. ورنہ ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا گل کھلاتے ہیں وہاں پر ان کے میڈم اور ان کے ٹیچر. اور یاد رکھنا خاص کر کے عیسائی مشنری والی اسکول ہے. یہ کانوینٹ کو معمولی مت سمجھنا. ہمارا بچہ روزانہ عیسائی بن کے آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پتلا اور مریم علیہ السلام کے پتلے کے سامنے ہاتھ جڑواتے ہیں. اب کیا رہا، ہو جائے بچہ عیسائی. بائبل کے مضامین سبجیکٹ حرام ہے، بائبل کے مضامین کا پڑھنا. سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر نے تورات پڑھی تو غصے ہو گئے. ارے میری موجودگی میں تم پڑھتے ہوئے، موسیٰ بھی ہوتے میرے زمانے میں اور ان کی تم اتباع کرتے، تم گمراہ ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے. صحابہ کو یہ فرمایا. تو ہمارے بچے اس زمانے میں عیسائی مشنری اسکول میں جب تورات پڑھیں گے گمراہ ہو چکے، عیسائی بن چکے، کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ یہ والیوں اپنی اولاد کی کہتے ہیں کہ تعلیم اونچی ہے. ارے تعلیم اونچی ہے، جتنی اونچی تعلیم دنیا کی اتنا ہی ایمان کو ختم کرنے والی ہے وہ تعلیم. سمجھو مسلمانوں، فکر کرو اپنی اولاد کی ایمان کی، تعلیم کی فکر کرو. ارے اسکول مت بھیجو، اس کے بجائے ٹیوشن کسی مسلمان نیک آدمی اس سے دلاؤ. یہ اچھا ہے ہمارا بچہ پسماندہ رہے، ان پڑھ رہے، ڈگری حاصل نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر پڑھانا ہے تو ایمان کی فکر کرو، اچھی تعلیم دو، مضبوط تعلیم ایمان کی، عقائد کی. ان کو برابر روزانہ نماز کی پابندی کراؤ، روزانہ کلمہ پڑھاؤ چلتے پھرتے، اور ان کو کہو اسکول میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھے. یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں. لیکن وقت ہو گیا. چلو اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہمارے بچوں کا اور ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رکھے. وآخر دعوانا